بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے سب لوگ اور لیکچر سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ تو عزیز طلباء، پچھلے لیکچر میں ہم نے خطاب با جوانان اسلام جو نظم ہماری چل رہی تھی اس کے پہلے دو اشعار کو پڑھا، ان کو سمجھا۔ تو سلسلہ اسی سے آگے شروع کرتے ہیں۔ آج میں نے تیسرا، چوتھا اور پانچواں شعر آپ کے سامنے لکھا ہے۔ تو تیسرے شعر کو دیکھیں۔ تمدن آفری خلائق کے آئینے جہاں داری، تمدن آفری خلائق کے آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ تو تمدن آفری کو میں نے انڈر لائن کیا ہے۔ اس کا معنی ہے رہن سہن کے طریقے، رہن سہن کے اچھے طریقے یا سلیقہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ خلائق کے آئینے جہاں داری، خلائق بنانے والے خلق سے ہے، آئین کا مطلب قانون، جہاں داری دنیا داری کے، یعنی دنیا داری کو کیسے کامیاب کرنا ہے، دنیا پہ کیسے حکومت کرنی ہے، اس کے قوانین بنانے والے تھے ماضی کے مسلمان۔ وہ صحرائے عرب، عرب چونکہ ایک صحرا پہ مشتمل ہے، ریگستان ہے، یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ شتر کہتے ہیں اونٹ کو، شتر بان اونٹ کو چرانے والے، اونٹوں کو چراتے تھے عرب کے لوگ۔ ان کا یہ گہوارہ تھا صحرائے عرب۔ گہوارہ کا مطلب ان کا مسکن تھا، وہاں پہ وہ رہتے تھے، ان کا مقام تھا۔ تو تیسرے شعر کا مفہوم سن لیں۔ شاعر یہاں پہ علامہ اقبال مسلمان نوجوان سے مخاطب ہو کے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمان نوجوان، اپنے آپ کو پہچان اور اپنے ماضی کے جو عظیم لوگ گزرے ہیں ان کو دیکھ۔ اب ان کے کچھ کارناموں کا ذکر یہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو مسلمان تھے ماضی کے، انہوں نے دنیا کو رہن سہن کے طریقے بتائے کہ آپ نے ایک معاشرے کو، اچھے معاشرے کو کیسے قائم کرنا ہے، معاشرت کے اصول بتائے۔ اس کے بعد انہی لوگوں نے دنیا پہ حکومت کرنے کے قوانین بنائے، دنیا پہ کامیاب حکومت کیسے کرنی ہے، نئے قوانین متعارف کروائے مسلمانوں نے۔ صحرائے عرب، عرب کا علاقہ چونکہ ریگستان پہ مشتمل ہے، وہ علاقہ تھا جہاں پہ رہنے والے شتربان تھے، اونٹوں کو چراتے تھے، اونٹوں کو چرانے والے صحرا میں رہتے تھے، اور انہی لوگوں نے بعد میں آنے والی نسلوں کو رہن سہن کے طریقے بتائے اور قوانین وضع کیے۔ اب اس کی تشریح کی طرف آ جائیں۔ سب سے پہلے صحرائے عرب کی بات چل رہی ہے۔ عرب چونکہ ایک ریگستان ہے، ریگستان پہ مشتمل یہ سارے علاقے عرب کے۔ وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے انتہائی گنوار، جاہل، اور وہ اونٹ چرانے والے۔ اونٹ ریگستان کا جانور ہے، ٹھیک ہے، اونٹ عام طور پہ ریگستانوں میں ہی پائے جاتے ہیں، اور اونٹوں کو چرانے والے گنوار لوگ تھے عرب کے لوگ۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ کی پیدائش مکہ میں، عرب میں ہوئی، جب آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، تو یہی جو جاہل لوگ تھے، گنوار لوگ، بد تہذیب لوگ، بعد میں یہ تہذیب یافتہ لوگ بن گئے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان عربوں کی حالت دیکھی جائے تو انتہائی بد تہذیب لوگ، کسی چیز کا سلیقہ ان کو نہیں آتا، نہ رہن سہن کا پتہ ہے، نہ بہن بھائیوں کا پتہ ہے، نہ اخلاق کا پتہ ہے، نہ کردار کا پتہ ہے۔ ہر برائی ان میں پائی جاتی تھی۔ عرب کے لوگوں کی برائیوں کا ذکر کریں، شراب یہ پیتے تھے، زنا یہ کرتے، جوا یہ کھیلتے، چوری چکاری عام تھی، قتل و غارت عام تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل و غارت، خون خرابہ، دنگا فساد۔ اس کے بعد عورت کی کوئی عزت نہیں تھی اسلام سے پہلے، غلاموں کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا تو یہی جو عرب کے لوگ تھے، جو شتربان تھے، اونٹوں کو چرانے والے جاہل گنوار لوگ تھے، بد تہذیب لوگ تھے، لیکن دین اسلام کے آنے کے بعد یہ لوگ تمدن آفری بن گئے، اور یہی مسلمان قوم عرب سے باہر نکلی، اور انہوں نے پوری دنیا کو رہن سہن کے طریقے بتائے کہ ایک اچھا معاشرہ کیسے قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دنیا پہ انہوں نے حکومت کی، مسلمان فاتحین، ریاست مدینہ کے بعد مکہ فتح ہوا، سارا عرب فتح ہوا، پھر عرب سے باہر نکلے، سارے علاقے فتح کیے، تو وہاں پہ نئے نئے قوانین نافذ کیے، اور ایسے بہترین قوانین جو اس سے پہلے کبھی بھی متعارف نہیں ہوئے تھے۔ تو مسلمان وہ عظیم قوم ہے جنہوں نے دنیا داری کے قوانین نافذ کیے، متعارف کروائے۔ آنے والی نسلوں نے سیکھا کہ یہ قوانین کو اپنا کے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اندلس کا جو ملک اندلس ہے جب فتح کیا تھا، تو ایک رائٹر کہتے ہیں، انگریزی رائٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اندلس جو کہ اب اسپین ہے، جتنی ترقی اندلس نے مسلمانوں کے دور میں کی تھی اتنی کبھی بھی نہیں ہوئی، آج تک بھی اتنی ترقی نہیں ہوئی۔ یہ 1000 سال پہلے کی بات ہے جب مسلمانوں نے اندلس کو فتح کیا تھا۔
تو مسلمان وہ عظیم قوم ہے جنہوں نے نئے نئے قوانین متعارف کروائے حکومت کرنے کے اور رہن سہن کے طریقے بتائے۔ اچھا، یہ تیسرا شعر امید ہے کلیئر ہو چکا ہوگا، تو اس کے حوالہ جات دیکھ لیں۔ 2 اشعار لکھے میں نے، یہ پہلے 2 اشعار جو ہیں یہ اس کے حوالہ جات کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو عرب کے لوگ جاہل تھے، گنوار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان، تہذیب و تمدن رہن سہن کے طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہیں کہ آپ نے انسان کو رہن سہن کے طریقے بتائے، ان کو خوددار بنایا، ٹھیک ہے، غیرت مند اور شائستہ یعنی کہ تہذیب یافتہ، جس کو ڈیسنٹ بولتے ہیں۔ ایک اور شعر اسی حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہی لوگ ڈاکو تھے، چور تھے، ظلم و ستم کرنے والے تھے۔ راہزنوں پہ کی نظر رشک خضر بنا دیا، راہزنوں پہ کی نظر رشک خضر بنا دیا، سلجھا ہوا تھا کس قدر تیرا دماغ راہبری۔ وہ راہزن تھے، ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، جب ان پہ آپ نے نظر کرم کی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا کہ وہ ایسے لوگ بن کے جن پہ خضر علیہ السلام بھی رشک کرتے تھے، فخر کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ کتنا ہی راہبری تھا، کتنا سلجھا ہوا تھا کہ بد تہذیب قوم کو بھی سنوار دیا، سلیقہ مند بنا دیا۔ اس کے بعد چوتھا شعر، سما الفقر فخری، سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، با آب و رنگ و خال و خط، با آب و رنگ و خال و خط، چے حاجت روئے زی بارہ۔ یہ دوسرا جو مصرع ہے یہ فارسی کا ہے۔ اب مشکل فا دیکھ لیں، سما کا مطلب منظر، الفقر فخری، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الفقر فخری، کہ فقر جو ہے میرا فخر ہے، فقر مجھ سے ہے، یہ حدیث ہے نبی پاک کی۔ اس کو میں کھول کے ابھی بار میں بیان کرتا ہوں۔ شان امارت یعنی امیری، امیری میں بھی وہ لوگ فقر کو اپناتے تھے، ماضی کے مسلمان۔ اچھا، یہ دیکھ لیں کہ جو دوسرا مصرع ہے نا، یہ حافظ شیرازی فارسی کے بڑے عظیم شاعر گزرے ہیں، تو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں ان کا ایک مصرع شامل کیا ہے، اس کو ہم تضمین بولیں گے۔ تو یہ دیکھ لیں، با آب و رنگ و خال و خط، آب چمک دمک، رنگ رنگت سے ہے، ٹھیک ہے، سرخی بھی کہہ سکتے ہیں جو چہرے پہ ہوتی ہے خوبصورتی کے لیے، خال تل، چہرے کی خوبصورتی میں تل کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے، خط کا مطلب نقوش کر لیں۔ چے حاجت نہیں ضرورت، فارسی کے الفاظ ہیں، چے حاجت انہیں ضرورت نہیں، روئے زیبارہ خوبصورت چہرے کو۔ تو اس کا مفہوم سن لیں، شاعر بیان کرتے ہیں کہ ماضی کے عظیم مسلمان وہ تھے کہ جب وہ ان پہ امارت تھی، وہ دولت مند تھے، حکومت میں تھے، تب بھی وہ فقر کو اختیار کرتے تھے، یعنی فقر ان کا فخر تھا، وہی منظر ان کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتا تھا۔ اس کے بعد فارسی کا یہ مصرع دیکھ لیں، با آب و رنگ و خال و خط، یعنی چمک دمک، چہرے کی جو سرخی ہوتی، رنگت، خوبصورت جو تل ہوتا ہے، اور نقوش خوبصورت چہرے کے، چے حاجت ان سب کی ضرورت نہیں ہے، کس کو؟ روئے زیبارہ، خوبصورت چہرے کو۔ اللہ تعالیٰ نے جس چہرے کو خوبصورت بنایا ہو، جو قدرتی طور پہ خوبصورت ہو، اس کو بننے سنورنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مصنوعی زیبائش کی ضرورت نہیں ہے، بناوٹ کی ضرورت نہیں، وہ ویسے ہی خوبصورت ہے، تو اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے ہی جو مسلمان ماضی کے تھے، عظیم لوگ تھے، ان کو بننے سنورنے کی ضرورت نہیں، وہ فقر کو اختیار کرتے تھے۔ فقر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ فقر کیا چیز ہے؟ فقر ہے تھوڑے پہ گزارا کرنا، اللہ نے جو دیا ہے اسی پہ گزارا کرنا، اگر کچھ نہیں بھی ملا تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، صبر کرنا، وہ یہ مسلمان کی ایک علامت ہے، وہ فقر کو اختیار کرتا ہے۔ اگر ہم اپنا موازنہ کریں تو آج کے دور کا جو انسان ہے، یہ فقر پہ گزارا نہیں کرتا، جتنا مرضی اس کے پاس ہے پھر بھی یہ زیادہ کا حرص کرتا ہے، زیادہ حاصل کرنے کی لالچ ہے اس میں، اور شکر نام کی چیز بھی ختم ہو چکی ہے۔ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں اس پہ شکر نہیں ہے، بلکہ مزید حاصل کرنے کی خواہش ہے۔ اگر ماضی کے مسلمانوں کو دیکھیں ہم، اگرچہ وہ بادشاہی کے تخت پہ بیٹھے ہوں، اگرچہ بہت سے علاقے انہوں نے فتح کر لیے، بڑی سلطنت، بہت بڑی سلطنت ہے ان کی، لیکن پھر بھی ہم ان میں فقر کو دیکھیں گے، وہ فقر کو اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، فقر سے مراد یہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں نا،
فقیر اس کو کہتے ہیں جو فقر کرتا ہے، تھوڑے پہ گزارا کرتا ہے۔ تمام انبیاء کرام بھی فقر کو اختیار کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ کرام بھی، اولیاء کرام بھی۔ یہ جو ہمیں بھیک مانگتے نظر آتے لوگ، بھکاری جن کو کہتے ہیں، یہ فقیر نہیں، یہ بھکاری ہیں۔ ان کی عزت نفس ختم ہو چکی ہے، یہ کہاں تھوڑے پہ گزارا کرتے ہیں، یہ کہاں صبر کرتے ہیں، یہ تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جو کہ بہت ہی بری چیز ہے۔ تو جو ماضی کے عظیم مسلمان تھے ان میں فقر پایا جاتا تھا، اور فقر پہ فخر محسوس کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا دیکھ لیں کہ جب بیت المقدس فتح ہوا، جب جا رہے ہیں تو اونٹ پہ، یعنی کہ دوسرا غلام سوار ہے، خود پیدل ہیں، غلام اونٹ پہ ہے، خود پیدل ہے، اور کپڑے بھی پھٹے پرانے پیبند لگے ہوئے ہیں، اور وہ دشمن دیکھ کے حیران کہ یہ مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ، اور اس کا لباس دیکھیں، اور اتنا سادہ، اتنی عاجزی، یہ تھی ان مسلمانوں میں۔ تو یہاں پہ دوسرے مصرے میں ہے کہ جو خوبصورت چہرہ ہوتا ہے اس کو سجنے سنورنے کی ضرورت نہیں ہے، بناوٹی خوبصورتی کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ وہ شعر ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ عظیم ہوتے ہیں وہ ویسے ہی نظر آ جاتے ہیں، ان کو سجنے سنورنے کی ضرورت نہیں، ان کے کام ہی عظیم ہوتے ہیں۔ تو اس کے حوالہ جات میں نے 2 شعر لکھے ہیں، یہ دیکھ لیں۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، یعنی میرا طریقہ کار جو ہے وہ امیری نہیں بلکہ فقر ہے، تھوڑے پہ گزارا کرنا ہے، اپنی غربت کو نہ بیچ، خود ہی پیدا کر اور پھر نام پیدا کر۔ غریبی میں بھی نام پیدا ہو سکتا ہے اگر غیرت ہو۔ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، دیکھو خوشنما لگتا ہے کیسا چاند بن گہنے، یعنی بغیر زیور کے بھی چاند خوبصورت ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے خوبصورتی دی ہے، چمک دی ہے۔ تیسرا شعر، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارہ۔ گدائی یعنی فقیری میں بھی وہ اللہ والے غیور تھے، غیرت مند تھے۔ منعم کا مطلب جس کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہو، امیر آدمی، دولت مند، اور بخشش کا کر سکتے ہیں خیرات، صدقہ۔ یارہ یعنی ہمت نہیں تھی ان میں۔ اس کا مفہوم سن لیں کہ وہ عظیم لوگ ایسے تھے کہ اگر وہ فقیر بھی ہیں، درویش کی حالت میں بھی ہیں، فقیر ہیں، سادہ لباس پہنا ہے، لیکن ان میں غیرت اتنی تھی کہ ان کی گدائی میں بھی، ان کی فقیری میں بھی جو امیر لوگ تھے وہ ان کو صدقہ و خیرات دینے سے ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں وہ ہمارے صدقے خیرات کو قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں۔ اتنے غیرت مند وہ لوگ تھے، اگرچہ وہ گدائی کی حالت میں ہوتے، لیکن غیرت کا جو مادہ تھا وہ لازمی تھا، وہ ختم نہیں ہوا ان میں۔ تو یہاں پہ بھی ماضی کے جو عظیم مسلمان گزرے ہیں ان کی ایک اور خصوصیت بیان ہو رہی ہے کہ وہ غیرت مند تھے۔ آج کے مسلمان میں غیرت ختم ہو چکی ہے۔ آج کا مسلمان خود پہ اعتماد نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا ہمارا ایک قسم کا یہ شیوا بن چکا ہے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ انفرادی طور پہ دیکھیں تو ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ غیرت کا جو مادہ ہے بہت کم ہو چکا ہے۔ ہمیں گلیوں میں عام نظر آئیں گے یہ بھکاری، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ملک میں بھکاری ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک پہ وزن ہے، ان میں غیرت نام کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی کام نہیں کرتے، اور ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں بجائے حوصلہ شکنی کرنے کے۔ لیکن ماضی کے جو مسلمان تھے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، غیرت مند تھے، اور بڑے بڑے بادشاہ لوگ، بڑے امیر لوگ بھی ان کو خیرات دینے سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے ہم سے۔ تو یہ عظیم لوگوں کی یہاں پہ خوبی بیان ہو رہی ہے کہ وہ لوگ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں، ملک پاکستان کے جو ہمارے حکمران ہیں وہ بھی کشکول لے کے دوسرے ممالک کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہم مقروض ہو چکے ہیں، پوری دنیا میں ہماری عزت ختم ہو چکی ہے کیونکہ ہم مقروض ہیں۔ اگر ہم خود میں غیرت پیدا کریں گے، محنت کریں گے، اپنے وسائل سے فائدہ اٹھائیں گے تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم عظیم مسلمان بنیں گے کہ وہ مسلمان جس کو امیر لوگ اپنا صدقہ و خیرات دینے سے بھی ڈرتے تھے۔ یہ غیرت ہونی چاہیے۔ اس کے حوالہ جات کے شعر، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ غیرت ہو تو پھر اس درویش کے سر پہ بھی دارا کا تاج ہوگا۔ دل فقیری پہ اتر آئے تو، دوسرا شعر، دل فقیری پہ اتر آئے تو الجھ پڑتا ہے بادشاہوں سے۔
یہ 2 اشعار آپ شعر نمبر 5 کے حوالے سے کریں گے۔ ایک اور شعر ہے، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے۔ تو فقر ہے، بہت بڑی طاقت ہے فقر، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 اشعار ہم پڑھ چکے ہیں، ان کو دوبارہ پڑھ لیں، سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ کوئی مسئلہ تو پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، مزید اشعار کے ساتھ ان کو پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔